بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عبرتناک واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور قوم سدوم و عمورہ، جنہیں قوم لوط بھی کہا جاتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ یہ قوم سرزمین شام کے علاقے میں آباد تھی اور اپنے فحش اور بدعمالیوں کے لیے مشہور تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ مردوں کے ساتھ بدفعلی یعنی ہم جنس پرستی تھا، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک نئی اور سنگین برائی تھی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ڈاکہ زنی، مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی اور سرکشی جیسے جرائم میں بھی مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ ایمان نہ لانے والوں میں شامل تھیں اور قوم لوط کے گناہوں اور بدعمالیوں کی حمایت کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: اللہ ضرب مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یعنی اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کے برے اعمال میں ان کا ساتھ دیا اور ان پر ایمان نہ لائیں، اس وجہ سے وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو گناہوں سے باز رہنے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قرآن مجید کے مطابق آپ نے انہیں بار بار نصیحت کی، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آتا ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ شعراء کی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے: کیا تم وہ فحاشی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کی، اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کو بدعمالیوں سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم لوط نے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ آپ کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ اپنی گمراہی پر اصرار کرتے رہے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سمیت دھمکیاں دینے لگے۔ جب یہ قوم اپنی سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات کے وقت بستی چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ فرشتے انسانی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں قوم کے انجام سے آگاہ کریں۔ ان فرشتوں کے آنے پر قوم کے بد کردار افراد نے ان سے بدسلوکی کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو الٹ دیا، یعنی زمین کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ پتھر کنکر کی شکل میں تھے جو خاص نشانہ بنائے گئے تھے، اور پھر ایک زوردار آواز نے انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ ہجر اور سورہ زاریات میں موجود ہے۔ تو صبح ہوتے ہی انہیں ایک سخت آواز نے آ لیا اور ہم نے اسی بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ ہم نے ان پر پتھروں کا ایک طوفان بھیجا جو حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے تاکہ دیگر قومیں عبرت حاصل کر سکیں۔ قوم لوط کے انجام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فحاشی اور بے حیائی کے انجام ہمیشہ دردناک ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں تقوی، اخلاقی پاکیزگی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔